دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کے لیے بنایا ہے، یعنی وہاں رہنا، وہاں عبادت کرنا، وہاں آباد کرنا۔ ماشاء اللہ اس دور سے لے کر اس دور تک ہمیشہ دنیا میں کوئی نہ کوئی اپنا آپ لے کر اللہ کے حضور عبادت میں رہا، خواہ وہ چند لوگ ہوں، خواہ وہ کروڑوں ہوں، خواہ وہ لاکھوں ہوں، خواہ وہ ملینز بلینز۔ صرف کیا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، اللہ بڑا رحیم ہے کہہ کے گناہ کرتے جانا۔ یہ دراصل کس کی نشانی نہیں ہے؟ تقوی والوں کی نشانی نہیں ہے، اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے، مسلمان کا شان نہیں ہے، یہ کافروں اور فاسقوں کی نشانی ہے۔ کیوں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدید العقاب بھی ہے جی، جب پکڑنے پہ آئے گا تو بڑا سخت پکڑے گا۔ ہم اصل میں کیا ہے، برائی اور اچھائی کا جو سب سے اہم ترین معیار رکھتے وہ کیا ہے؟ لوگوں کی کثرت سے۔ ہاں کیا مولوی صاحب پہ ٹرم بھی نہیں کرنا بولتے ہیں، پورے علماء تک کرتے نا مولوی صاحب ٹرم، ہاں کرے تو کیا ہو جائے گا؟ دلیل بن جائے گی۔ کیا دلیل بنیں گی؟ دلیل صرف قرآن حدیث ہے جی، اتنے لوگ کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ناپاک شے اپنی کثرت کی وجہ سے تمہیں اچھے لگے تبھی بھی وہ اچھی نہیں بن سکتی۔ اتنے لوگ کھاتے ہیں نا مولوی صاحب سود، کھاتے ہیں تو کیا حلال ہو جائیں گا؟ نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کسی کی گمراہی تم پر ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ مطلب کیا ہے، تم نے جتنی تبلیغ جتنی اصلاح کرنی تھی اتنی کی، اس کے بعد بھی وہ برائی کرتا ہے تو اس برائی کے تم ذمہ دار نہیں ہوگے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برائی کی جو برائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے سزا دے گا۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اب آ گئی وہ بات جس سے ہم کیا ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی آیت ہے جو 9/6 سورہ مائدہ کی، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ دیکھو لوگو، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا۔ اب دراصل کیا ہے، یہاں عام بات نہیں ہو رہی ہے، شکار جو حالت احرام میں رہنے والوں کو حرام ہوا تھا اس سلسلے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان پر بھی اور جو عام لوگ ہیں ان سب پر بھی اللہ نے عموم حکم لاگو کیا۔ وہ کیا ہے، سب کے لیے، حالت احرام میں رہو نہ رہو کوئی مسئلہ نہیں، سب کے لیے سمندر کا شکار حلال ہے۔ اب یہاں پر کہیں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ احل لکم صید البحر کے بجائے حوت کا لفظ یا صرف مچھلی کا لفظ یا کوئی خاص کیا ہے قسم کی مچھلی حلال ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ احل لکم صید البحر، بحر کہتے ہیں سمندر کو، سمندر کا شکار۔ اب سمندر میں جھینگا ملے وہ بھی آپ کے لیے، سمندر میں آکٹوپس ملے وہ بھی آپ کے لیے، سمندر میں مچھلی ملے وہ بھی آپ کے لیے، جس کے گل پڑے ہیں اس کے وہ بھی آپ ہی کے لیے، جس کے جل پڑے نہیں ہیں وہ بھی آپ۔ اب یہ تقسیم بندی جنہوں نے کر دیا حنفی حیثیت سے احناف کے مطابق، ان سے دلیل لینی چاہیے کہ اللہ نے تو پورا سمندر حلال کیا، حتیٰ کہ حالت احرام میں رہنے والے کو بھی حلال کر دیا۔ ان کے لیے صرف خشکی کا جانور حرام ہے، سمندر کا نہیں۔ اگر کوئی حاجی بوٹ میں یا آ کر جہاز میں سفر کرے اور سفر کرتے ہوئے مچھلی کا شکار کر کے کھائے، یا شکار کرتے ہوئے آکٹوپس آ جائے وہ بھی کھا جائے، جھینگا آ جائے کھا جائے، تو جو حاجی کو احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، ایسے حاجی کے لیے اللہ کہتا ہے ہم نے سمندر کا شکار حلال کر دیا۔ جو حاجی نہیں ہے اس کے لیے تو بدرجہ اولا کیا ہے، حلال ہے۔ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کیا ہے، نہیں بھائی صرف مچھلی حلال ہے، جھینگا حلال نہیں ہے، یا گل پڑے والی مچھلی حلال ہے؟ یہ سب کے سب کیا ہیں، تعصب میں اندھے ہیں اپنے مسلک کے، حالانکہ اللہ نے تو سمندر کی ہر چیز حلال کی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، اور متاعا لکم وللسیارہ، یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اصل میں یہ چیز تمہارے لیے زاد راہ بھی ہے، اور خاص کر قافلوں والوں کے لیے۔ سیارہ آج بھی کیا کار کو بولتے ہیں، عربی میں سیارہ کہتے ہیں کار کو، لیکن اس زمانے میں سیارہ کہتے تھے قافلوں کو کیا ہے، سیارہ کہتے تھے۔ وجاء السیارہ، جیسا کہ کیا ہے سورہ یوسف میں آیا ہے، جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا
تو ایک قافلہ آیا وہاں پر اور انہوں نے کیا کیا، اس کو اٹھا لیا ڈول ڈال کر. تو فرمایا کہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے، قافلے والوں کے لیے، سب کے لیے کیا ہے، زاد راہ ہے. اور یاد رکھو وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اصل میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، سمندری شکار تم پر کبھی بھی حرام نہیں ہوا. تو یہ احرام کی حالت کے بعض احکامات کیوں آ گئے؟ وہاں پہلے ابتدا میں سورہ مائدہ کے فرمایا، جو احرام کی حالت میں اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کی مدح میں فرمایا سورہ مائدہ کے بالکل دوسری ہی آیت میں کہ یہ اللہ والے لوگ یبتغون فضلا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے. اب ان احکامات میں وہاں پر یہ حالت احرام میں شکار کا حرام ہونا نہیں بتایا، تو میں نے کہا نا کہ تتمے کے طور پر، اختتامی طور پر جو باتیں ضرورت کی تھی وہ بیان کر دیا گیا. پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ کا تقوی اختیار کے رکھو کیونکہ تم سب کو اسی کی طرف جمع کیا جائے گا، تم سب اسی کی طرف جمع ہوگے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کے لیے بنایا ہے، یعنی وہاں رہنا، وہاں عبادت کرنا، وہاں آباد کرنا. ماشاء اللہ اس دور سے لے کر اس دور تک آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی ویران نہیں ہوا، خالی نہیں ہوا. ہمیشہ دنیا میں کوئی نہ کوئی اپنا آپ لے کر اللہ کے حضور عبادت میں رہا، خواہ وہ چند لوگ ہوں، خواہ وہ کروڑوں ہوں، خواہ وہ لاکھوں ہوں، خواہ وہ ملینز بلینز ہوں، بہرکیف وہاں رہے تا قیامت رہیں گے. یہ صرف اس عبادت گاہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز دی ہے. یہی سب سے بڑی دلیل ہے. جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کو بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک خانہ کعبہ خالی نہیں ہوا، چلتا رہا چلتا رہا ہے چلتا رہا ہے قیاما للناس. اسی لیے فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بنایا ہے کعبۃ اللہ بیت الحرام ہے، احترام کے اعتبار سے بھی وہاں کوئی چیز نہیں مارنی ہے، اس اعتبار سے بھی. اور یہ قیاما للناس لوگوں کے لیے کیا ہے، بہت ہی اہم ترین قیام کا ذریعہ ہے. بہت ہی اہم ترین کیا ہے، قیام کا ذریعہ ہے. قیاما للناس ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، کہ فرمایا کہ دیکھو خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ قیاما للناس ہے، بلکہ فرمایا کہ والشہر الحرام والہدی والقلائد، کہ حرمت والے جتنے مہینے ہیں وہ بھی، اور قربانی کے جانور وہ بھی، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے شاعر میں سے ہیں، اسلام کی نشانیوں میں سے ہیں. اور پٹے ڈالے ہوئے جو خاص طور پر اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے حاجی لوگ لے جاتے ہیں، جسے ہدی کہتے ہیں، ہدی کا جانور اسے کہتے ہیں کیا ہے، ایک قلائد بھی. اصل میں کیا ہے، گلے میں پٹے ڈالنے کو کیا ہے، قلادہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قلائد. جو لوگ لمبے لمبے سفروں سے آتے تھے اس زمانے میں، وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے جانور ساتھ لیتے تھے. آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، مکے میں ہی جانور ملتا ہے اور حاجی اپنا پیسہ پے کر کے وہیں لے لیتا ہے. لیکن پرانے زمانے میں لوگ اپنے اپنے شہروں سے، اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے جو بھی اللہ کی راہ میں ہدی ہیں وہ جانور لے کے نکلتے تھے. اب راستے میں چور ڈاکو ہوتے تھے، بددیانت لوگ ہوتے تھے، ان سب کو متنبع کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ ہدی کے جانور ہیں، یہ نارمل میرے جانور نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے مختص ہو چکے ہیں. یہ بتانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ان کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے، یا ان کے گلے میں کیا ہے کوئی خاص قسم کا یہ نشانی لگا دیتے تھے، یا کوئی کیا ہے کان چیر دیتا تھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہو چکے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ نے کعبے کو تو ایک تو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرام مہینے یہ بھی شاعر ہیں، یہ بھی دراصل ایک بہت بڑی نشانی ہے اسلام کی. اور والہدیہ، اور اسی طرح کیا ہے اللہ کے آگے جو جانور لے جانے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں وہ بھی، اور والقلائد، اور اسی طرح جو قلائد ہیں جن پر پٹے ڈالے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں اور ان کے معین کردہ ہیں جو رب العالمین نے کیا ہے.
اور یہ ذکر سورہ کے شروع میں بھی آیا ہے. فرمایا کہ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اعلموا، لوگو دیکھو جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے. یہ دونوں صفتیں ہیں، دونوں شان ہے رب کے. اب تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ تم کون سے شان کے مستحق بنتے ہو. شدید العقاب بھی ہے، بڑا زبردست پکڑنے والا بھی ہے، وان اللہ غفور الرحیم بھی ہے، بڑی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے. اب تمہارے اپنے کرتوت تم کس کے مستحق بنتے ہو تمہارے اپنے ہاتھ میں. اگر تم اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کے مستحق بنو گے کہ وہ رب تم کو معاف کر دے، تو یاد رکھو اس کی معافی تمہارے لیے ہوگی. اگر تم عدو اور عدوان، سرکشی، دشمن بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست پکڑ ہے، اس کے شکار ہوگے. اس واسطے صرف کیا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، اللہ بڑا رحیم ہے کہہ کے گناہ کرتے جانا، یہ دراصل کس کی نشانی نہیں ہے؟ تقوی والوں کی نشانی نہیں ہے، اللہ والوں کی نشانی نہیں ہے، مسلمان کا شان نہیں ہے، یہ کافروں اور فاسقوں کی نشانی ہے. کیوں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدید العقاب بھی ہے. جی جب پکڑنے پہ آئے گا تو بڑا سخت پکڑے گا. یہ ہے کہ آپ حتی الامکان گناہوں سے بچو، جن میں نہیں ہو رہا ہے اس وقت سوچو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اس وقت ضرور معافی دے گا. آپ نے انتہائی کوشش کی کہ سود کا کوئی لقمہ میرے جسم کے اندر نہ جائے، پھر بھی کیا ہے، بینک میں اکاؤنٹ کھولنا بھی سود ہی ہے. اب اس سے تو بچ نہیں سکتے، کیونکہ اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے تو بیپار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتا بندہ، بلکہ دنیا میں جی نہیں سکتا. اب ایسے وقت میں گویا کہ کیا ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا دے، اللہ میں نے تو کیا ہے پوری کوشش کی بچنے سے، لیکن اب زندگی گزارنے کے لیے اکاؤنٹ تو کھولنا ہی پڑے گا نا جی. اب یہاں پر تو معافی دے دے. اتنی احتیاط ہو کہ اگر بینک والا آپ کو بتائے کہ دیکھو انٹرسٹ کا اتنا پیسہ آیا ہوا ہے تمہارا، اور تم دوسرے دن اس کو نکال کے پھینک دیے، استعمال میں نہیں لائے، لیکن پھر بھی خالی اکاؤنٹ کھولنا ہی سود ہے، کیونکہ وہ بینک میں مدد کرنے کے برابر ہے. تو اس حد تک احتیاط کرتے ہوئے جب تمہارے پاس احتیاط کا کوئی چارہ باقی نہ رہے، تب جا کے کہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہاں تب میں غفور الرحیم ہوں، تب میں تمہاری کیا ہے ضرور مغفرت کروں گا، معاف کروں گا. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ تم گناہ کرتے جاؤ اور کہتے جاؤ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا، نہ، اللہ شدید العقاب بھی ہے. تو فرمایا کہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلقان ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں، اور جو لوگ خاص طور پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو کفار ہیں، ان کے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو غم میں ڈال دیتے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنا رہا ہے، جو کہ کئی اور جگہ بھی فرمایا، یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول دیکھیے آپ غم نہ کھائیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے نا وہ ان تک پہنچا دینا ہے. آپ نے پہنچا دیا. اب یہ لوگ قبول کیے نہ کیے، یہ صحیح مسلمان بنے نہ بنے، یہ دراصل اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. آپ پہنچا دیے تو آپ اپنے ذمے سے بری ہو گئے، آپ غم نہ کھائیں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف کہہ دیجئے لا يستوي الخبيث والطيب، ہرگز بھی بری اور اچھی چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتی، برائی اچھائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. اور اس میں بہت اہم ترین پوائنٹ ہے جو رب کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہاں تک کہ برائی اپنی کثرت کی وجہ سے یا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے تمہیں بہا لے جائے یا تمہیں تعجب میں ڈال دے یا تم کو بہت پسند آئے، تمہیں ان کی کثرت اچھی لگے، تب بھی برائی برائی ہے، اچھائی نہیں بن سکتی. وہ اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے. ہاں اتنے لوگ کرتے نا بھائی، اتنے لوگ کرتے ہیں، جائز نہیں بنے گا. ہم اصل میں کیا ہے، برائی اور اچھائی کا جو سب سے اہم ترین معیار رکھتے وہ کیا ہے، لوگوں کی کثرت سے. ہاں کیا مولوی صاحب پہ ٹرم بھی نہیں کرنا بولتے ہیں، پورے علماء تک کرتے نا مولوی صاحب ٹرم میں، ہاں کرے تو کیا ہو جائے گا، دلیل بن جائے گی.
کیسے دلیل بنیں گے؟ دلیل صرف قرآن حدیث ہے جی، اتنے لوگ کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ناپاک شے اپنی کثرت کی وجہ سے تمہیں اچھے لگے تبھی بھی وہ اچھی نہیں بن سکتی۔ اتنے لوگ کھاتے ہیں نا مولوی صاحب سود، کھاتے ہیں تو کیا حلال ہو جائیں گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اتنے لوگ فکسڈ ڈپازٹ میں ڈال کو ہی نا، اتنے لوگ کیا ہیوی ڈپازٹ دے کرایہ نہیں سو ہی نا ہے، لیکن حلال ہو جاتا نہیں ہو جاتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہاں تک کہ تمہیں اچھا لگے، ان کی کثرت بہت اچھی لگے تمہیں۔ اتنے لوگ زنا کرتے نا، اتنے لوگ فحش فلم دیکھتے نا، کون نہیں دیکھتا مولوی صاحب آج ٹی وی برابر ہی، تو 100% لوگ ٹی وی دیکھنے لگے تو حلال ہو جائے گا حرام کاری کرنا؟ یہی ہے وہ اصل چیز جو معیار کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ معیار اللہ کہتا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ یستوی الخبیث والطیب، آپ کہہ دیجئے کہ خبیث طیب دونوں ایک نہیں ہیں، خبیث خبیث ہی ہے، طیب طیب ہی ہے، خواہ وہ خطرہ کیوں، یہ خطرہ کیوں، ہاں غلاظت کا ڈھیر لگ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ ہاں آپ کو ایک گھڑا دودھ سامنے رکھا ہوا ہے اور اس میں اٹھا کے آپ نے کیا کیا؟ 2 قطرے پیشاب ملا دیا، خبیث خبیث ہی ہے نا جی۔ اب یہ نہیں کہے گا نا کہ 2 قطرے اتنا، خبیث خبیث ہے، طیب طیب ہے۔ تو یاد رکھو کثرت یا تمہیں پسند یا تمہارا اس کی طرف مائل ہونا تمہیں دراصل وہ حلال نہیں کر دے گا۔ یہ کبھی بھی انسان نہیں سوچنا چاہیے، کہ ورنہ تو آج ہماری سب سے اہم ترین جو معیار ہے پرکھنے کا یہی ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگینوں کی ریزگاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ پوری تہذیب، پورا تمدن، یہ امریکہ، یہ فیشن، یہ دنیا، یہ مرغوبیت، یہ مرعوبیت، یہ عیش آرام، ارے اتنے لوگ کرتے ہیں، یہ تو کیا ہے؟ تمہیں بہت اچھے لگیں گے، لیکن یاد رکھو اس کی چکا چوند، اس کو آنکھوں کو خیرہ کرنے والی چیز اصل میں کیا نہیں ہو جاتی؟ کثرت ہونے کی وجہ سے تمہارے لیے حلال نہیں ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلاح پاؤ، تقوی سے ہی تم رک سکتے ہو۔ تو اس واسطے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کرو، حلال کو حلال سمجھو، پاک کو پاک سمجھو، ناپاک کو ناپاک ہی سمجھو۔ کچھ بھی ہو جائے، ناپاک کثرت کی وجہ سے پاک نہیں ہو جائے گا اور پاک قلت کی وجہ سے ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا، کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، یہاں پر بہت اہم ترین گفتگو شروع ہو رہی ہے، وہ خاص طور پر دور نزول قرآن کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خاص طور پر خطاب ہے، اور اس وقت لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، دیکھو ان چیزوں کے بارے میں تم سوال نہ کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے، خاص طور پر اس وقت کب؟ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، جبکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، جب تم بتاؤ گے پوچھو گے تو اللہ ظاہر کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے، سورہ آل عمران کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے حج ضروری ہے۔ ہاں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا، تو ایک صحابی آئے کہا کہ اللہ کے رسول کہ ہر سال، تو اللہ کے رسول غصے سے منہ پھیر لیا۔ پھر ادھر سے آئے کہا کہ اللہ کے رسول ہر سال، پھر اللہ کے رسول نے یوں پھیر لیا۔ پھر یہاں سے پھر کیا آئے کہا کہ اللہ کے رسول ہر سال۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہا کہ اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال تم پر فرض ہو جائے گا اور تم اس کو نہیں کر سکو گے۔ اس واسطے ان چیزوں کو جس کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہے پوچھ کے اپنے اوپر احکامات نہ ڈال دو، اور خاص طور پر اس وقت
جبکہ کیا ہے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے. کیونکہ بعض معاملات ایسے ہو رہے تھے، ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ خاص ایک مذہبی طبقے کی طرف اشارہ ہے جو اپنے مذہبی معاملات میں شدت اختیار کرتا ہے، کھود کر، عام حالات میں نہیں، کھود کر. ہوٹل میں گئے، پورا مسلم محلہ ہے، مسلم ہوٹل ہے، گئے بیٹھے کھا لیے، مسئلہ ختم. نہیں، جاتا کاشیر کے پاس، وہاں کون بیٹھا؟ ویٹر کے پاس. یہ حلال چیز کی، اب انہیں حرام بولا تو بھوکے باہر آنا، وہ بھی نہیں حلال چیز تو نہیں رنگا لیکن حرام بھی نہیں رنگا جی، کھا لو. کئی کو پوچھ کو شک میں ڈالے، جاؤ بیٹے کھا لینا تھا. ایک مذہبی طبقے کا ایک خاص طور پر ایک کردار ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھنے لگتا ہے. ہر چیز میں کریٹ، ہر چیز میں کھوج کرنا، ہر چیز میں سوالات کی بوچھاڑ کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم خود پھنس جاتے ہو اور اس کو مکمل بھی نہیں کرتے. بھائی جیسا کہ عام طور پر اسرائیل کے وہ پروڈکٹس کے بارے میں عموماً کیا ہے بڑا مشہور کیا ہوا کرتا تھا، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 7 اپ کس کا ہے؟ اس کا ہے. یہ جلیٹ بلیٹ کیا ہے؟ اس کا ہے. وہ فلاں کیا ہے؟ اس کا ہے. تو کیا کرو؟ بین کرو. اچھا بین کریں گے کب تک جی؟ جب تک تمہاری مرضی ہوگی، پھر ضرورت پڑی تو پی لیں گے. پھر بین کرو کا یوں کرو، بولے نہیں ہوتا نا تمہارے ہاتھ سے، خواہ کا یوں کرتے ہیں، وہ حرام کیوں بناتی؟ تم اس کو پورا بھی نہیں کر سکتے. پہلے جلیٹ لگا کو، بلیڈ لگا کو، داڑھی مڑانا حرام. اب اس میں بلیڈ کا فقط نہیں لینا کہتے، دوسرا لے کو چلا، جلیٹ کا فقط نہیں لینا کہتے، دوسرا لے کو شیونگ کرے جا کہتے. وارے واہ، کیونکہ تو جلیٹ لیے تو اسرائیل کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے واسطے تمہیں شیونگ بلیڈ لے لیے جا. یہ عجیب ایک مذہبی طبقہ خاص ہے جو کہ کیا کرتا ہے، جو عموم ہوتے ہیں اس میں بھی کریت کے مسائل شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خاص طور پر روکا گیا کہ ایسے سوال مت کرو. اسی واسطے حدیث میں ہے جو حرام کرنا تھا اللہ نے حرام کر دیا، جس سے روکنا تھا اللہ نے روک دیا، اور جس پر اللہ نے خاموشی اختیار کر لی بغیر نسیان، بغیر بھولے، اس میں جا کے تم کیا نہ کرو، قرید نہ کرو، چھوڑ دو. اللہ خود معاف کر دیا ہے تم پر، تو اس واسطے کیا کرنا نہیں، قریدنا نہیں. جا کے کیا کرنا، جو حلال ہے، جہاں جہاں حلال کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، منطبق ہو جاتا ہے، وہاں کھا لینا، پی لینا، رہ لینا، مسائل کریٹ نہیں کرنا. اسی واسطے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم. اور سوال اس وقت کرنا خاص کر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ ظاہر کر دے گا عفی اللہ عنہا، اللہ تم سے بہت سے گناہوں کو پہلے ہی درگزر کرتا ہے. واللہ غفور حلیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا مغفرت کرنے والا، حلم والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ یہ جو معاملہ کر رہا ہے، یہ بار بار جو کھول کے بیان کر رہا ہے، یہ اس کا حلم ہے. ورنہ تم سوال کرتے ہیں اللہ ظاہر کر دیتا، سوال کرتے اللہ ظاہر کر دیتا تو تم پر شریعت اور زیادہ کیا ہے، سخت ترین ہوتی چلی جاتی. یہی معاملہ ان بدبختوں نے کیا جو یہود و نصارہ نے اپنے اوپر سخت کر لیا اور اس کو نباہ بھی نہ سکی. تو یاد رکھو یہ کام نہ کرو. قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. تم سے پہلے ایک قوم یعنی اہل کتاب نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ ان کے انکار کرنے والے بن گئے تھے. ابھی میں بتا رہا تھا نا کہ خواہ شریعت میں کیا ہے، خود کھود کر سوال کرنا، اور پھر اس کے بعد جب ان پر ظاہر کر دیا گیا وہ دراصل اس کے مطابق عمل کرنے والے بھی نہیں بنے. تو اس واسطے خاص طور پر قرآن کے نزول کے اعتبار سے اس وقت تو اللہ کے رسول نے اپنے خاص صحابہ کو، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ منع ہی کر دیا تھا کہ سوال ہی نہیں کرنا تم لوگ. اسی واسطے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے تھے کہ کوئی بددو آئے اور وہ سوال کر دے، اور اس کے سوال کی وجہ سے ہم کو بھی تعلیم مل جائے، کیونکہ ہم نے تو سوال نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے لیے تو اللہ کے رسول نے خاص حکم لگایا ہوا تھا کہ تم قریب ہو، بار بار کے سوال سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سختی نہ کر دے. کیونکہ حضرت موسیٰ کے اصحاب نے یہی کام کیا تھا. اسی لیے فرمایا کہ قد سألها قوم من قبلکم، اس سے پہلے بھی ایک قوم تھی جس نے کیا کیا، اس قسم کے سوالات کیے تھے، اور پھر کیا ہوا، اللہ نے جب ظاہر کر دیا وہ انکار کرنے والے بن گئے. من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. اب دراصل جو نیچے آ رہی ہے یہ بات اب بہت اہم ہے اس سلسلے میں کہ اب تک جو چیز اسلام میں بھی تھی، جاہلیت میں بھی تھی، لیکن صحابہ کے اندر یہ شک ابھرا
کہ اب اسلام آنے کے بعد بھی کیا یہ چیز ہمارے لیے جائز ہوگی نہیں ہوگی، تو اللہ نے جو جائز تھی وہ تمام لسٹ اوپر بیان کر دی۔ مثلا شکار کے لیے جب جاتے ہیں حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، یہ دراصل کیا ہے، پہلے بھی ان لوگوں کے خیالات تھے تو وہ بھی اسلام نے تائید کر کے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے، آگے چلو۔ جانوروں کو پٹا ڈال دینا تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونے والے جانور ہیں، تو یہ چیز جاہلیت میں بھی تھی، وہ لوگ بھی کرتے تھے حج کو نکلتے وقت، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے۔ اسی طرح احرام باندھنا یہ ایک معزز کام تھا میقات سے، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ بھی دراصل اسلام نے بھی باقی رکھا ہے۔ تو بہت سی جاہلیت کی جو چیزیں حج کے موقع پر لوگ کرتے تھے، جو اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، ان چیزوں کو اللہ نے اوپر بیان کر دیا۔ اب نیچے ایک 4 چیزیں وہ آ رہی ہیں جو جاہلیت میں تھے لیکن اسلام نے اسے سرے سے جڑ کاٹ کے رکھ دی، اب اس کے لیے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر 4 چیزوں کا، جو کہ خامخواہ ان لوگوں نے کیا کر لیا تھا، مقدس کر لیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کیا۔ اب آئیے نیچے پڑھیے، آیت سمجھ میں آ جائے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے تو نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی حام بنایا ہے۔ اب یہ 4 قسم کے چڑھاوے تھے جو وہ لوگ جاہلیت میں چڑھاتے تھے بتوں کے لیے۔ اوپر جو چیزیں آئی تھی وہ جاہلیت میں بھی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا ہے، کیونکہ اس کا اصل اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو شاعر اسلام میں احرام والی حرمت باقی رہ گئی، قلائد والے جانور باقی رہ گئے، ہدی والے جانور باقی رہ گئے، شکار کے لیے اللہ نے حرام کر کے کیا ہے اس سفر کو مقدس بنا دیا، یہ تمام چیزیں اوپر تھی، اور کعبۃ اللہ کی حرمت باقی رکھ دی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے یہ تو ایک پتھر ہے، تم دراصل کیا ہے اس کو پامال کرو، نہیں، اس کی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس کو بھی کیا ہے اللہ نے باقی رکھ۔ لیکن جو چیزیں نہیں تھی اسلام میں، جہاں سے ان لوگوں نے کیا کر لیا تھا، اپنے طور پر کر لیا تھا، اس کی کوئی سند نہیں تھی، اس کے لیے صاف کہہ دیا۔ اب ذرا آئیے کہ یہ 4 چیزیں کیا ہیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں، جو یہ 4 الفاظ آئے ہیں، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام، یہ کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ بحیرہ ایسا جانور جس کا دودھ بتوں کے نام خاص کر دیا جاتا تھا، یعنی کیا کرتے تھے، فلاں جانور، اب اس کا دودھ ہم نہیں پیئیں گے، نہ ہمارے اہل و عیال کریں گے، نہ آ کر رشتہ دار پیئیں گے، اس کا دودھ خاص طور پر صرف بتوں کے لیے ہوگا، بتوں کے نام پہ ہوگا، ایسے جانور کو یہ لوگ بولتے تھے کہ بحیرہ۔ سائبہ کیا تھا؟ سائبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر، جیسے ہمارے زمانے میں سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے نا جی، یہ خادر ولی کا بکرا، کالے شاہ ولی کی بھینس، اسی طرح جس کو چھوڑ دیا جاتا تھا خاص طور پر جو جانور بتوں کے نام پہ، اسے سائبہ کہتے تھے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی ہے، جو مسلسل مادہ بچوں کو جنم دیتی ہے اور اس کے درمیان کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوتا، یعنی کوئی بھی مرد جانور پیدا نہ ہوتا، پورے کیا ہیں انسا، یعنی جو مؤنث جانور ہیں، جو کیا ہیں اونٹ ہیں، تو اپنی اونٹنی ہی جنتی چلی گئی، اونٹنی ہی جنتی چلی، کوئی بھی اونٹ نہیں جنا یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئی تو اس کا نام دے دیتے تھے وہ کہ وسیلہ، یعنی وہ اونٹنی اب اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، یہ صرف اور صرف بتوں کے لیے خاص ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اور حام کیا تھا؟ حام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک نر اونٹ تھا، یعنی مرد اونٹ تھا، اونٹنی نہیں ہوتی تھی، مرد اونٹ تھا، جو ایک خاص تعداد میں دراصل کیا کر چکا ہوتا تھا، اونٹنیوں سے مل چکا ہوتا تھا، ایک خاص تعداد میں ان کا جو کچھ بھی اونٹنیوں سے مل کر کیا ہے بچے جننے کا معاملہ جسے جفتی بولتے ہیں وہ کر چکا ہوتا تھا، تو پھر اس کو بھی جب وہ بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ جاتا تھا تو اس کو کیا کرتے تھے کہ اب اس سے ہم کام بھی نہیں لیں گے اور کوئی استعمال میں بھی نہیں لائیں گے، بلکہ یہ چھوڑ دیں گے ہم اپنے بتوں کے۔ یہ 4 جانور کے نام خاص طور پر چڑھاووں کے تھے، من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام۔ اللہ نے کہا کہ بدبختو یہ سب تمہاری اپنی بکواس ہے، اللہ نے نہ سائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا، نہ بحیرہ بنایا۔ ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنایا
تو جتنے چڑھاوے تم آج درگاہوں کے لیے کرتے ہو اللہ نے نہیں بنایا، نہ قادر ولی کا بکرا ہے، نہ کالے شاہ ولی کی بھینس ہے، نہ فلاں کی یہ ہے، نہ فلاں کی وہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ جس طرح تم آج دیتے ہو اسی طرح اس وقت مشرکین مکہ بھی جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے۔ اللہ نے ان جانوروں کے نام لے کے نہیں بتایا کہ اون کو چھوڑتے تھے، گائے کو چھوڑتے۔ اب ذرا غور سے دیکھیے اللہ نے کیوں نہیں بتایا۔ اللہ نے وہ نام بتائے جو نام ان لوگوں نے رکھ چھوڑے تھے، تاکہ معلوم ہو جائے قیامت تک رہنے والے مسلمانوں کو کہ تم جو نام بھی جانور کو اللہ کے علاوہ کا دو گے وہ دراصل حام، بحیرہ، صائبہ اسی طرح کے اعتبار سے حرام شمار ہوگا، حلال کبھی نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ تو یہ دراصل عام طور پر وہ لوگ کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نہیں کیے، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کی اکثریت عقل سے آری ہے، دیوانے پاگل ہیں، بغیر سوچے بوجھے، بغیر سمجھے، بغیر کوئی دلیل کے یہ دراصل کیا مان رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ یعنی آبا و اجداد کے جو اتنے عرصے ان چیزوں پر عمل کرتے آ رہے ہیں یہی دلیل ہے ہمارے لیے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ یہ ہے جاہلوں کا جواب، ہمیشہ سے یہی جواب رہا اور یہی جواب آج بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ خواہ ان کے آبا و اجداد ایسے رہے ہوں کہ انہیں کوئی علم حاصل نہ ہوا ہو اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہوئے ہوں، وہ گمراہ تھے ہوں تمہارے آبا و اجداد، عقل سے آری ہوں، عقل کے اندھے ہوں، کیا تبھی بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ تو پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری صرف یہی ہے کہ تم اپنے آپ کے جواب داؤ۔ اور یہ بہت ہی مغالطے میں ڈال دینے والی آیت ہو گئی بعد میں آگے چل کر، لوگوں نے اس کا غلط مفہوم سمجھ لیا۔ وہ یہ کہ کیا ہے بھائی، دیکھو بھائی اصلاح تھوڑی کسی کی کرنی ہے ہم کو، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، دیکھو اپنے آپ کی فکر کرو جی پہلے، تو دوسروں کو پھر بولنا کیا ہے؟ دوسروں کو بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے تو کہہ دیا۔ اسی واسطے حضرت صدیق اکبر کو آگے چل کر کہنا پڑا کہ لوگو تم نے یہ دراصل آیت غلط سمجھ لی ہے، یہ آیت تم نے، یہ دراصل معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سمجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تھوڑے ہی دیر میں پیدا ہو گئی تھی بعض لوگوں کو، جو خاص کر نو مسلم لوگ تھے ان لوگوں کو، تو معلوم ہوا قرآن کو عربی جاننے کے باوجود بھی سمجھنے کا عقل سے دعویٰ کرنا بالکل باطل ہے جب تک کہ اصحاب رسول اللہ سے اس کی تفسیر نہ سن لی جائے۔ صحابہ ہیں، زبان عربی ہے، یہ بھی عربی ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے، لیکن غلط سمجھ گئے۔ اسی واسطے صدیق اکبر نے کیا کیا، ایک مرتبہ باقاعدہ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو لوگو، تنہوں نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھ لیا کہ دوسروں کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تم کو صرف تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو کوئی گمراہ ہو جائے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جبکہ تم ہدایت پر ہو تو تم نے سمجھ لیا کہ دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ اللہ نے یہ نہیں بیان کیا ہے۔ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ وہی مفہوم ہے جو ابھی میں نے بیان کیا، باوجود انتہائی تبلیغ کرنے کے بھی جب مسلمان یا اسلام قبول نہیں کرتے تھے یا سدھرتے نہیں تھے، تو جو فکر ایک دائی کو پیدا ہو کے اس حد تک لے جاتی تھی کہ وہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ فکر میں دبلے ہو رہے تھے، فکر میں کیا ہلکان ہو رہے تھے، بلکہ اللہ کو کہنا پڑا کہ تم تو اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے نا جی۔ تب ایسے لوگوں کو یہ ہدایت دی جا رہی تھی کہ دیکھو پہنچا دینے کی ذمہ داری تم پر ہے، بس ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پوچھا صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہوگی، فلاں نے کیا کیا فلاں نے کیا کیا نہیں ہوگا، تمہارے پاس تو پہنچا دینا ہے بس۔ اس کا غلط مطلب لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ ہم کو تو بولنا ہی نہیں، بول کر نصیحت کر کے پوری زندگی آپ نے تبلیغ میں بتا دی، پھر بھی کسی نے کیا نہیں کیا، قبول نہیں کیا، سدھرا نہیں، تو تب اللہ نے کہا کہ تم پر ذمہ داری نہیں۔
تب ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ ہی مت کرو۔ تو اس آیت کا غلط مفہوم اس وقت ہی لے لیا گیا تھا جس کو صدیق اکبر نے بعد میں کیا ہے بتایا، جس کی تفصیل میں نیچے بیان کروں گا ابھی، کہ فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جو کوئی گمراہ ہو جائے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کسی کی گمراہی تم پر ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ مطلب کیا ہے، تم نے جتنی تبلیغ جتنی اصلاح کرنی تھی اتنی کی، اس کے بعد بھی وہ برائی کرتا ہے تو اس برائی کے تم ذمہ دار نہیں ہوگے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برائی کی جو برائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سزا دے گا۔ تو من ضل اذا اهتدیتم، کہ جب کہ تم ہدایت پر ہوگے تو کسی کی برائی تم پر دراصل برائی نہیں ہوگی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، کہ دیکھو اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہو وہ اس کے بارے میں پوری تفصیل تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سنو، تمہاری ساری تبلیغ، یہ حضرت ابو بکر کا الفاظ کا میں مطلب بیان کر رہا ہوں، اس آیت کے ضمن میں جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، کہا کہ لوگوں سنو، تمہاری ساری تبلیغ اور تمہاری دعوت، تمہاری نصیحت، تمہاری موعظت، امر بالمعروف نہی عن المنکر تمہارے اوپر فرائض میں سے ہے۔ علیکم انفسکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا لیے تو بس ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں تم پر فرائض کے درجے میں ہیں، تم کو کرنا ہی ہے۔ ہاں، یہاں پر جو بات بیان کی گئی وہ دراصل صرف یہ تھی کہ تم حد درجہ اپنا کام، اپنی تبلیغ، اپنی اصلاح کرتے ہوئے بھی کوئی سدھرتا نہیں ہے تو اس وقت اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے کہ نماز کے بعد تم کیا کرو، دو لوگوں کو روک لو جو کہ جن سے گواہ لینا ہے، وصیت کے بارے میں جن سے پوچھنا ہے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں۔ دیکھو، اس نے وصیت ہماری ذمہ داری میں دی ہے، ہم گواہ ہیں کہ ہم وہ وصیت ان کے مرنے کے بعد برابر جیسے انہوں نے لکھا ہے ویسے ہم کیا کریں گے، ادا کر دیں گے۔ ایسا کیا ہے، مسجد کے محلے کی مسجد میں اعلان ہو جائے تو کسی کی وصیت پامال ہوگی؟ ہرگز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم نے کیا کیا، یہ کام ہی نہ کبھی سنا نہ دیکھا مسجد کے اندر ہوتا ہوا، کیوں؟ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو بعض لوگ سمجھتے قسم کھانے کو بہت برا، کیونکہ اللہ نے قسم کھانے کو برا کہا ہے، وہ زیادہ قسمیں کھانے کو برا کہا ہے۔ ہاں، جو منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اس کے لیے برا کہا ہے، ورنہ تو عموم معاملات میں آپ کے لیے کیا ہے، جہاں پر خاص کر وصیت کا معاملہ ہو، قرض داری کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، یا معاشرے میں کوئی اور فرد ہے، کوئی اور بات چیت ہے، چوری کا معاملہ ہو، ان تمام میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قسم سے کسی کی عزت بچے گی، یا آپ کی قسم سے معاملہ حل ہو جائے گا، یا آپ کی قسم سے کیا ہے دو جھگڑے کرنے والے لوگ انصاف پا جائیں گے، تو اس معاملے میں آگے بڑھ کے انسان کو آنا ہے اور وہاں پر کیا کرنا ہے، وہ قسم کھا کے معاملے کو رفع دفع کرنا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کے معجزات پر رب نے بتا دیا کہ یہ اصل میرے اذن سے تھا، تو پھر کہاں کہ یہ ننگے شاہ بابا، یہ فلاں، یہ ولی، یہ وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ارے حضرت عیسیٰ کے لیے بھی اللہ کا اذن ضروری تھا، تو پھر دوسرے کون ہیں جو مائی کے لال یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود کرتے ہیں؟ میں نے خود سنا ہے اپنی کانوں سے، بعض بدبخت کیا ہیں، علماء سو، ایک حیدرآباد کا بیٹھا ہوا ہے بدبخت ترین، وہ کہتا ہے کہ یہاں تو عیسیٰ بِإِذْنِ کہے، اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو تو مردہ اٹھ کھڑا ہو۔ جب بھی کفار نے جلدی مچائی معجزات کے سلسلے میں، رب نے ان کو فوری طور پر معجزہ نہیں دیا، جس سے بعض مسلمانوں نے سمجھا کہ کیوں دیر ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے اصل وجہ، معجزات جب اترتے ہیں تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے یا شدت بڑھ جاتی ہے۔